اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اور اس کے تمام والے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ سورہ الشورى دا چوتھا رکوع آیت نمبر 30 جو تلاوت کی گئی ہے، اس مقام کے خالق کائنات میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے انسان جو بھی تنوں مصیبت پہنچ دیے، تکلیف پہنچ دیے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بس تیرے اعمال کے سبب، ورنہ اللہ عز و جل کے غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر آخری حصے کے اندر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ کریم بہت زیادہ تیری خطاؤں تیری لغزشوں معاف فرما دینے والا ہے۔ جیسا کہ گناہ دیاں دو قسماں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے جو ارادہ پر پروگرام بنا کے ارادہ بنا کے گناہ کی طرح تو گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ جو غیر ارادی طور سے انسان کی کوئی خطا ہوگی ہے تو بھی گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی معافی کے واسطے رب کائنات توبہ کو لازم قرار دیتا ہے کہ تو توبہ کر معافی مانگ میرے کو۔ گناہ صغیرہ جیسا کہ سید الانبیاء ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کی یا وہ خطابہ جو غیر ارادی طور تے غیر اختیاری طور تے زبان جو کلمہ نکل گیا، اللہ کریم معاف فرما، جیسا کہ ارشاد خداوندی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت زیادہ تیری خطاؤں جو بھی میں معاف فرما دینا۔ پر یہ یاد رکھنا ہے یہ بات ہے کہ دنالے مومن دینا، کافر واسطے نہیں ہے۔ یہ مومنین دے نال معاملہ ہے۔ پھر جب بندہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے اور گناہ جب چہرہ دھوتا ہے تو اکھاں دے گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دے، کرنا بھی گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دے۔ پھر جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کی برکت کے نال جڑے نے صغیرہ گناہ زائل فرما دیتے جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی برکت دے نال گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کی برکت دے نال اللہ عز و جل گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ سب توفیق عطا فرمائے بکثرت اپنے مال تو صدقہ کرتے۔ جب بندہ صدقہ لیتا ہے نا تو صدقے کی برکت دے نال گناہ بھی معاف ہوندے نے تے آنے والیاں مصیبتاں مٹا دیتا ہے۔ بہرحال وما اصابکم من مصیبت، رب کریم نے ارشاد فرمایا تنوں نہیں کوئی مصیبت پہنچ دی فبما کسبت ایدیکم، پر مصیبت تیرے اعمال کے سبب۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ بس اوقات مصیبت جب آتی ہے نا میرا رب اس دے درجات کو بلند فرمانا چاہتا ہے۔ جب مومن کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، پھر رب کائنات اس کو صبر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ صبر کے متعلق ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے نال ہوں۔ بلکہ یاد رکھو
یہ مفہوم ایویں بھی بنتا ہے کہ صبر دی توفیق ملے تو پھر صبر ہوتا ہے، ورنہ بندہ صبر جدا نام تکلیف ہے، اس وقت جب تکلیف ہوئے تو پھر صبر کرنا یہ اوکھا کام ہے. جیسا کہ رب کائنات فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جنہیں میرے کو ڈرنے والے نے نا انہوں نے واسطے بھاری نہیں. تو جو ایک بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، جنہوں اللہ خود ارشاد فرمایا کہ کم پار آوے، اس بھاری کم نو دیکھن واسطے وہ معمولی ہے، لیکن رب کائنات فرمایا جس کا نام صبر کم بھاری ہے تو بھاری کم پھر ہی بندہ کر سکتا ہے جب اللہ عز و جل کی مدد شامل حال میں، جب اللہ رب العزت اپنے بندے کے نال ہو تو پھر ہی بندہ صبر کر سکتا ہے. ورنہ جدا نام تکلیف ہے اس وقت صبر کرنا اللہ اکبر اوکھا کام ہے. فرمایا اگر تو اس مشکل کام نو سر انجام دینا ہے نا، دنیا کائنات ساری کہتی ہے سر اللہ نال محبت ہے، ہر بندہ دعویٰ کر دیں کہ میں اپنے رب نال محبت ہے، پر میرا رب فرماتا ہے میں او دے نال محبت ہے جڑا بندہ صبر کرنے والا ہے، واللہ یحب الصابرین. اللہ عز و جل فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے نال بھی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے نال محبت بھی فرماتا. تو معلوم کیوں ہے کہ جب بندے کو مصیبت میں پہنچ دی تو پھر بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ عز و جل او دا اجر کی عطا فرماتے نہیں کہ رب کائنات فرمایا میں اس اپنے بندے دے نال محبت فرماتا، اور پھر صبر دی برکت دے نال او دے درجات بلند کیتے جاتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں نہیں کوئی مصیبت پہنچ دی مگر جب تم کوئی غلطی کر بیٹھنا ہے نا تو پھر تمہیں مصیبت ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اللہ عز و جل جب بندے کے اوپر کوئی تکلیف بھیج دینے تو ان کی سمت درست کرنے واسطے تسی ویکھدے فتن کی بات ہے، جب انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر اگر وہ نمازی نہیں بھی تھی نمازی بن جاتا ہے کہ نہیں، پھر اس ویلے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب کی طرف وہ دی سمت بدلی کہ نہ بدلی، وہ دی توجہ اپنے رب کی طرف ہوئی نا، وہ دا رجوع اپنے رب کی طرف ہو گیا. کیونکہ اللہ پاک دا فضل خاص ہو جائے تو پھر اس سمت کو ہمیشہ ہی بندہ درست رکھے. لیکن نال دشمن بیٹھا ہے نا، جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر بندہ ڈگمگاتا ہے، پھر گمراہی والے رستے کو اختیار کر لوں. الغرض فرعون، میں نے بات پہلے عرض کی تھی نا کہ اس مقام پر رب کائنات مومنین کے متعلق فرمایا. فرعون نے اس سے نام بڑا ظالم ہے، اس نے رب دی ذات دا انکار ہی نہیں کیتا بلکہ انہیں دعویٰ کر دیتا انا ربکم الاعلی، کہ سب تو بڑا رب جو ہے میں میرے نال بڑا رب جو ہے کوئی نہیں. اللہ لیکن ساری زندگی ان سر نو درد بھی نہیں ہوئی، اللہ پاک کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتی. یہ میں عرض کروں گا تھوڑا جا احتیاط کی حکم لینا ہے. جب کسی نیک متقی پرہیزگار آدمی کے اوپر تکلیف ہوتی ہے نا، اسی بڑی بے دردی کے نال لفظ استعمال کرنے ہیں کہ پتہ نہیں ان کیڑیاں دی پئی ہوئی ہے. حالانکہ یاد رکھنا میں دی وضاحت درس کر دیتی ہے، بس اوقات رب کریم اپنے بندے کو مصیبت کے اندر مشکل کے اندر ڈال کے
ان صبر کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اور اگر بندہ مشکل وقت کے اندر بندے کو بیماری آ گئی، مثال کے طور پر بخار ہو گیا، وہ بندہ صبر کرتا ہے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں، 1 سال کے گناہ اللہ عز و جل نے معاف فرما دے. اگر مومن ہے تو کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی ہے، طویل عرصہ وہ چارپائی پہ تھے، انہوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے عذاب دے کر مبتلا ہے. یہ رب کائنات اس بیماری کو مومن دے گناہاں دا کفارہ بنا دیتا ہے. اس واسطے یہ بڑی بے دردی دا لفظ جڑا سی استعمال کرنے ہیں اس کو گریز کرنا ہے، بلکہ ان واسطے دعا کرنی کہ اللہ اس مصیبت تو نجات عطا فرما، اور جو اس مصیبت کے اندر یہ بندہ تیرا بندہ ہے، تیری رضا تے راضی ہے، ان مصیبت کا سامنا کیتا اور صبر کیتا، یا اللہ اجر عطا فرما. دعا کرنی، انہوں طنز نہیں کرنی. اللہ اور جڑا بندہ نافرمانے تسی بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جڑے تھوڑے معاشرے کے اندر کہیں محلے کے اندر ایسے لوگ صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، اعلانیہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اعلانیہ رب کائنات کی حدود نو توڑیا جاتا ہے. ان کی کوئی معمولی ظلم تے نہیں نا، یہ جڑا ہیروین دا کام دیگر ایسی نشہ اور اشیاء انہاں دی خرید و فروخت کیا یہ معمولی چیز ہے؟ یہ تو انہاں نو پوچھ کے ویکھو نا انہاں ماما نو، اس باپ نو پوچھ جدا جوان بیٹا خوبصورت بیٹا اس نشے کی علت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. پر کبھی تھوڑا جا بیل نو دیکھیے، کیا وہ لوگ یہ ذمہ دار نہیں جنہیں دنیا دا مال کمان واسطے اس کو دور دراز علاقوں تو لیا کے تو اپنے معاشرے کے اندر پھیلا دینے پہ یہ ظلم نہیں؟ اسی دیکھنے ہاں یار یہ کام کرنے والے تو بڑے لمبے ہاتھ نے، بڑے دور تک تعلقات نے، دنیا معاشرے والے محلے والے کی عزت بھی بڑی کر دے، انہوں کبھی بخار بھی نہیں ہویا، انہوں کبھی فلاں کچھ بھی نہیں ہویا. پر یاد رکھ جب تیرا رب ناراض ہو جائے نا، تیرا رب ناراض ہو جائے تو سمجھ لے وہ دی ڈور ٹیلی چھڑ گئی، کر لے تو جو کرنا ہے. کیوں ڈور ٹیلی چھڑی جاتی ہے؟ تاکہ اور گناہ کرے ان روز حشر زیادہ سزا دیتی ہے. لیکن جب اللہ پاک نے اپنے نا کوئی تھوڑی بھی بات بھی ہو جائے، ایک مثال عرض کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جہاد فرماندے ہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ پسپائی ہو گئی، آپ پیچھے دوڑے. جب دوڑے نا تو رستے کے اندر ایک درخت تھے، درخت نے حکم کیا کہ میں نے پناہ دے. درخت کھل گیا، پناہ مل گئی، آپ اس درخت کے اندر داخل ہو گئے، درخت مل گیا، لیکن کفار پیچھا کر دیا، اس درخت تک پہنچ گئے، وہ معلوم ہو گیا. اور پھر لفظ کتنا کچھ، لفظ نے صرف اتنا ہی سی نا، درخت نو حکم فرمایا تو پناہ دے. رب کریم نو اپنے نبی دی یہ بات بھی اچھی نہ لگی، حکم کی پروگرام کی بنیا، کافروں نے درخت کو اترو کٹیا اور سیدھا آرا رکھ کے چلایا. اور جب سب کے قریب پہنچے نا تو وہی آ گئی، ہوں سی بھی نہیں کرنی، آہو بکا دور دی باتیں سی بھی نہیں کرنی، انہیں سے صبر کرنا ہے. تو کس بات کی وجہ تو یہ معاملہ بنیا؟ صرف اینا لفظ کہہ دی، اینا لفظ کہہ دی، اللہ پاک میں بات پسند نہ آئی. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام صرف اینی بات کہی کہ اے مصر دی عورتوں میں تہاڈی بات نہیں مننی، اگرچہ مینوں تسی قید خانہ، مینوں قید خانہ پسند ہے. اینا لفظ کہنے کی وجہ تو کتنے سال قید خانے چ گزارنے. اللہ کریم اپنے بندیاں دی اصلاح دے واسطے انہاں دی چھوٹی جی جڑی لغزش ہے نا، جڑی خطا ہے نا،
اللہ کریم، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، انبیاء معصوم ہیں، میں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ پاک اپنے بندے کو، اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، اپنے مقرب کو جہدے تے اللہ راضی ہے، وہ دے کلو خطا ہو جائے نا تو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ پکڑ کیوں دیے؟ تاکہ یہ اصلاح ہو جائے۔ منشا الہی کی ہے کہ یہ گناہوں کو معاف فرما دیتا جائے، پاک کر دیتا جائے، یہ آئندہ تو خطامات تو بچا لیتا جائے۔ یہی اللہ پاک کی طرفوں اپنے بندے کی حفاظت ہے۔ اور جڑا غیر ہے، جتنا اللہ ناراض ہے، اور فرعون رب ناراض سی نا، رب کریم نے ساری زندگی ان سردی ترک نہیں لگائی، حالانکہ کتاب بڑا انہیں جرم کیتا ہے۔ وہ جرم ویکھو، انہیں کیا انا ربک الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہوں، میرے تو بڑا رب کہڑا ہے؟ اللہ۔ اور رب کریم نے ڈھیل دی، مکمل ڈھیل، جو جو تو مرضی کرییا، جو مرضی کہہ لے، تینوں فل اختیارات ہوتی ہوئے جا جو مرضی کر۔ اور آخر جب وہ ڈبل لگا نا، پھر انہوں نے کیا قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لایا موسیٰ و ہارون علیہ السلام دے رب تھے، پر حکم آیا ہم تیرا ایمان سانو قبول نہیں۔ اور اس بدبخت دی میت نو پانی نے بھی قبول نہیں کی، پانی نے بھی اس کو باہر پھینکا ہوتا۔ رب کائنات نے شاہ فرمایا کیوں؟ وہ دی وجہ کیسی دنیا والیاں یہ دسنا چاہنے فرعون نو دنیا والیاں دے واسطے ایسا عبرت دی علامت بنا دیتا۔ یہ تکبر کے غرور کرنے والے ہو، یہ اللہ دی حداں دانستہ طور تے توڑنے والے ہو، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ دل دا مل جانا یہ تیرے عروج دی علامت نہیں، بلکہ سمجھ اللہ تیرے تے ناراض ہے۔ اللہ جنہ تے راضی ہے نا، اللہ کریم انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات تو بھی پکڑ فرما دینے تاکہ یہ دی اصلاح ہو۔ رب کائنات نے شاہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جب مصیبت پہنچ دی ہے نا، فبما کسبت ایدیکم، یہ حقیقت ہے کہ جب تیری کوئی غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو پھر اسی نے پکڑ ضرور فرمانے، اور پکڑ کا اصل مقصد کی ہے تاکہ تیری اصلاح ہو جائے، تو اپنی آئندہ تو اصلاح کر لے، تو غلطی نہ کرے۔ حالانکہ ہر غلطی نے بھی اللہ کے لیے فرمایا میں خود پکڑ نہیں فرماتا، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت زیادہ جڑیاں نے نا وہ معاف کر دیتی ہیں جاتی ہیں، کیونکہ اللہ ہے جو غفور، اللہ ہے جو رحیم، اللہ ہے جو مہربان۔ دیکھو استاد جب کسی بھی بچے کو کوئی سزا دیتا ہے، اس سزا دین کا مقصد کی ہے، وہ دینا دشمنی جی، وہ دی اصلاح، وہ دی تربیت، تاکہ یہ جڑی ان کے اندر کمی آ گئی، یہ کمی دور ہو جائے، ایک اچھا اور اعلیٰ انسان بن جائے۔ تو معلوم تو ہے بظاہر تو بچے کو، اسٹوڈنٹ کو اگر اسٹک لگائی جاتی ہے، تھپڑ لگایا جاتا ہے، جھٹکیا جاتا ہے، بظاہر جھٹکنا بھی اس ویلے بچے کو بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر جب کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی اگر سزا دی جائے، بظاہر بچے کو بھی وہ اچھا نہیں لگتا اس ویلے، لیکن استاد کا جھٹکنا، چھوٹی موٹی سزا دینا، یہ بچے کی اصلاح واسطے بھی، تربیت واسطے بھی، تاکہ جڑی غلطی ہے اندر پیدا ہوئی ہے دور ہو جائے۔ اگر بزرگاں کا ایک معقولہ ہے سمجھان واسطے، کپڑے کو کپڑا پھٹ گیا نا ہوتے ہو سسٹم ہی نہیں نہ رہے، ان سے ذرا جنا ٹک لگ جائے کپڑے کو تو اتار کے وہ پھینک دیتا ہے۔ پہلا بزرگاں کا اپنے کابرین کا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کے احوال پڑھ کے دیکھو، عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ کے احوال پڑھ کے دیکھو، اللہ والے کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھو، انہوں کئی پیبند لگائے دسن کپڑے تو میں بات عرض کرنے لگا صاحب، بزرگ فرماتے سر اگر کپڑا پھٹ جائے تو سیو نہ، وہ پیبند نہ لگایا جائے، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ٹانکا نہ لگایا جائے، تو کپڑا اور پھٹے گا کہ رک جائے گا،
اور پھٹ جائے گا نا، اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ مقصود الہی کی ہے، منشا الہی کی ہے کہ اگر میرے بندے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو انہوں فوراً درست کر دیتا جائے تاکہ آئندہ تو یہ اپنی اصلاح کرے۔ جڑا تسی کپڑا ناپسند ہوئے وہ اگر تھوڑا پھٹے تو بندہ زیادہ پھاڑ چھڑتا، کیا نہیں یہ گلوں لچے یہ کو تجاری خلاصی نہیں ان کی سمجھو یہ اللہ ناراض ہے نا جب وہ گناہ کرتا ہے اپنے لوگ کہتا ہے میں بڑی فنکاری کر رہے ہیں، میں بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، میری فنکاریاں میری ہوشیاریاں تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ انہوں ٹھل دے دیتا جا بول کر جاتا۔ اس واسطے اللہ کریم سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اگر دل میں کیے نا اللہ والے جب انہوں کو مشکل نہیں سی آندی مصیبت نہیں سی آندی تو پریشان ہو جاتے سر، پتہ نہیں اللہ سارے نال ناراض سے نہیں ہو گیا۔ اور اگلی بات جب چھوٹی موٹی کوئی تکلیف آ جائے ایک ضرور فرماندے نے میں جب دودھ رکھا ہوئے نا گرم کرنے واسطے میرا دودھ ابل جائے، میرا دودھ ابل جائے اللہ تھوڑا بہت نقصان ہے نا تو فرماندے نے میں فوراً اپنے اعمال پر غور کرنا کہ میرے کو میری زندگی کے اندر کتنے کمی آ رہی ہے، میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا۔ تو عزیزانی گرامی ان سمجھو کہ اللہ پاک اگر اپنے بندے کو چھوٹی موٹی تکلیف بھیج دینے تو انہوں جنڈوڑیا جانا ہے کہ سدھا ہو جائے الرٹ ہو جا، اپنے اعمال وال غور کر، اپنی سستیاں وال غور کر کتنے کتنے سستی آئی ہے، اور اگر نہ پوچھا جائے تو پھر استغفار کر دیں کہ دل ساڈا رب ناراض نہیں ہو گیا۔ اور جنہوں مکمل ڈل دے دیتی جاتی ہے وہ اپنے معاملات کے اندر بڑے خوش نہیں، خوشی کی بات نہیں، یہ لمحہ فکری ہے۔ اللہ سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے معافی مانگنے والا بنائے، تکبر غرور کرنے والا نہ بنائے۔ آخر دعوانا